السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یونیورسٹی آف سرگودا ٹیلیویژن سے میں آپ کے سامنے خورشید یوسف، اور ہمارا آج کا پروگرام ہے گیسٹ ڈائری۔ گیسٹ ڈائری میں آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے مرزا مسعود بیگ۔ مرزا صاحب ایک منجے ہوئے کارپوریٹ ٹرینر ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج اتفاق سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملاقات میں آپ کو بھی شامل کیا جائے۔ مرزا مسعود بیگ صاحب، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں، تھینک یو۔ آج آپ پہلی دفعہ سرگودا یونیورسٹی میں آئے؟ نہیں، یہ میرا دوسرا اتفاق ہے۔ تو آپ نے جب یہ دوسری دفعہ آپ آئے تو آپ نے یونیورسٹی کو کیسا پایا؟ جب میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے میں آیا یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی کا ماحول تو ایک وہی ہوتا ہے نا جہاں پہ اسٹوڈنٹس دے آر جسٹ لرننگ اینڈ ٹیچرز آر ٹرائنگ ٹو شیئر دیئر نالج اینڈ واٹس ایور۔ لیکن آج مجھے تھوڑا سا نا ڈیپر انسائٹ تھی، مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جس کا پس منظر آپ کے علم میں ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ سو ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہ نوٹ کرتے ہیں صحیح، باڈی لینگویج کیا ہے اسٹوڈنٹس کی، ایکسائٹمنٹ کیا ہے۔ مجھے کیفیٹیریا جانے کا اتفاق ہوا تو وہ میں نے مذاقاً کہا اپنے ساتھی کو، میں نے کہا کہ لگتا ہے پوری یونیورسٹی کیفیٹیریا میں ہے اس وقت۔ لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ سے تو ہمارا بھی من نہیں لگتا تھا کہ ہم کلاسز میں رہیں، ہوتا یہ تھا کہ آپ کوشش ہوتی ہے کہ آپ باہر زیادہ وقت گزاریں۔ لیکن ایک جو ماحول لگا مجھے اوور آل بہت فرینڈلی ماحول تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نالج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جو ہے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا اس یونیورسٹی نے۔ آپ آئے بھی ایسے موقع پر جب موسم بہت اچھا تھا۔ جب موسم اتنا اچھا تھا تو اسٹوڈنٹس نے تو باہر ہونا ہی تھا۔ دیکھیں موسم جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ کا اطراف میں کیا موسم ہے اور آپ کے اندر کا موسم۔ بالکل ٹھیک تو کہا۔ میرے خیال میں جو ایک یونیورسٹی کا آمبیانس یا سراؤنڈنگس یا انوائرمنٹ ہے، اس پہ نہلے پہ دہلا یہ ہوا کہ آج موسم ویسے ہی سہانا ہو گیا۔ سو اٹ واز اوور آل گڈ ایکسپیرینس۔ بیگ صاحب، آج ہم نے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ایک ٹریننگ کے سلسلے میں انٹریکٹ کیا۔ آپ نے اس میں ایک بڑی مزیدار بات کی، اور وہ تھی کہ فیلئر از ناٹ یور اینیمی۔ میں ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا ذرا آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ پورے وقت وہاں موجود ہوتے تو سمجھ آتے، بیکاز آپ کی ذمہ داریاں تھیں تو آپ ان اینڈ آؤٹ کر رہے تھے۔ میں اینی وے اپنی آڈینس کے لیے بتائیں کہ واقع میں جو فیلئر ہے، اور فیلئر ایسا ورڈ یا ٹرم ہے یا فینومینون ہے جس سے ہم پوری طرح واقف ہیں، اور ہمارا یہ واقفیت کا ایک خاص ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم میچور ہو کے اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے بچپن سے ہی اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ مختلف شیپس اینڈ سائزز اور مختلف رنگوں میں دستیاب ہے۔ اور بچپن سے جب آپ قدم رکھتے ہیں اپنی لائف کی طرف، ڈیفینیٹلی آپ کو جو پہلا انسٹیٹیوٹ آپ کی فیملی ہوتی ہے، دوسرا آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کا اسکول ہوتا ہے، اور وہاں سے سلسلہ چل پڑتا ہے۔ پھر آپ پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں جس کے اندر میرے خیال میں تنے تنہا ہوتے ہیں، اور آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے بہت سے چیلنجز کا جو آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ فیلئر کو آپ کو امبریس کرنا چاہیے۔ فیلئر آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، فیلئر آپ کو دھکے دیتا ہے۔ آئی تھنک فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی فرینڈس وتھ فیلئر، بیکاز یہ فیلئر آپ کا ایک ٹیچر ہے، اور آپ ٹیچر کو دھتکارتے نہیں ہیں، اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو مختلف اسباق دیتا ہے لائف کے اندر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے، فیلئر سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ فیلئر کے ساتھ لیٹس شیک ہینڈ وتھ فیلئر اینڈ آسک فیلئر ٹو کیپ ٹیچنگ یو۔ ادروائز آپ کی جو ترقی ہے نا وہ رک جاتی ہے اگر فیلئر آپ کی زندگی میں نہ ہو تو۔ دیکھ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ فیلئر ہم کسی کو ڈسکرائب کرنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک عجیب سا عنصر ہے ہماری لائف کے اندر کہ پہلے تو ہم فیلئر سے گھبراتے ہیں، پھر فیلئر اگر ہمارے سے گزر جاتا ہے، ہم میں سے یا ہمارے اطراف میں سے، اور ہمیں ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ مات بھی دے دیتا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں سے اپنا فیلئر کی جو کہانی ہے وہ شیئر نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں لوگ جج کریں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ اوہ آپ تو یو آر اے لوزر، آپ کو فیلئر نے ڈیفیٹ کر دیا۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو لوزر کا بیج یا لیبل دے، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جیتتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اطراف پہ جو لوگ ہیں، ہماری فیملی، فرینڈس، کولیگز اینڈ سو آن، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جیتتے رہیں۔ لیکن لائف، جب میں نے پہلے بھی کہا کہ لائف از ناٹ اے اسٹریٹ لائن، آپ ہمیشہ جیت نہیں سکتے، لیکن آپ کی خواہش اور تیاری جیت کی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈے ون سے جیتتے رہیں گے تو آپ کو جو فیلئر کا جو خوف ہے وہ آپ کے اندر نہیں رہے گا۔ اور میرے خیال میں خوف کو بری چیز نہیں ہے، خوف آپ کو جو ہے نا وہ تیار کرتی ہے، وہ آپ کو ٹریگر کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں ہارنا ضروری ہے، الٹیمیٹ گول آپ کا جو جیتنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے جب تک آپ ہار کا مزہ نہیں چکھیں گے،
آپ کو جیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اور جیت ایک دفعہ نہیں ہوتی. فیلئر اور جیت جو ہے نا دونوں ساتھ آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں میٹافورکلی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہارش ریئلٹی ہے لائف کی اس کے بارے میں بتاتا ہے فیلئر, اور ساتھ ہی وہ جیت کی جانب بھی آپ کو گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیلئر کو جو دھتکار دیں یا اس کو آپ مات دے دیں اور جیت کو امبریس کریں, لیکن جیت پوری زندگی رہتی نہیں ہے آپ کے ساتھ. آئی تھنک یہ جو نا کیٹ اینڈ ماؤس والا جو ایک گیم ہے کہ, لیکن ایک دفعہ پھر میں ایمفسائز کروں گا کہ فیلئر میکس یو ڈاؤن اپیرنٹلی کو لگتا ہے, لیکن اٹ ہیلپس یو ٹو رائز اگین. یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں نا جیت کا اپنا ایک نشہ ہے, میرے خیال ہے مات کا بھی اپنا ایک نشہ ہے, اور اس نشے سے دوبارہ جاگنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر مات پہ ہی رہوں؟ نہیں, اب میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے. ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہم جیتتے رہیں. ہم اپنے پرسنل لائف کے اندر بھی جیتنا چاہتے ہیں اور اپنے پروفیشنل لائف میں بھی جیتنا چاہتے ہیں, لیکن جیت کے لیے آپ کو سیکھنا چاہیے. سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے, چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہو یا جو دوسرے ہمارے فیلوز ہیں, ہیومنس ہیں. ٹیچر کیوں ہیں؟ ٹیچر, مینٹور, کوچ, یہ تمام لوگ ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں. اور مینٹور کے حوالے سے ایک رجحان ہے کہ میں مینٹورشپ پہ یقین کرنا چاہیے. کہ فرض کریں کہ آپ مجھ سے سینئر ہیں تو آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں لائف میں وہ میرے لیے سونے کا درجہ رکھتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ یار یہ نو گو ایریاز ہیں, یہاں مت جانا, اور یہ وہ ایریاز ہیں جن میں آپ جا کے آپ پنپ سکتے ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں. تو بے خیال میں کسی کے جو تجربات ہیں نا ان کو ضرور ہمیں بروگر لے کے آنا چاہیے, اینڈ دیٹ از کالڈ مینٹور. ٹو ہیو اے مینٹور ان یور لائف, اٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ ایکسٹراورٹ سے انٹروورٹ ہو گئے, فیلئر کی وجہ سے وہ اتنے ڈپریشن میں چلے گئے کہ انہوں نے لوگوں سے ملنا بھی ختم کر دیا بالکل, اور وہ سوسائٹی سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے. تو وہ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان میں وہ ریزالو پیدا نہیں ہو سکا؟ اچھا, آپ نے بڑے مزے کی بات کی جو انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کا حوالہ دیا. تو یہ سوشل اسکلز ہیں ہماری, 4 اس کے زاویے ہیں. آپ ایکسٹروورٹ ہیں, آپ انٹروورٹ ہیں, آپ ایمبیورٹ ہیں, اور آپ اومنیورٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں خود اپنے آپ کو جب مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں جی میں ایمبیورٹ ہوں. میں نہ ایکسٹروورٹ ہوں نہ میں انٹروورٹ ہوں, اور میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. جب مجھے اپنے آپ کو بند کرنا ہوتا ہے, جب مجھے لگتا ہے کہ اس می ٹائم, تو میں ایک انٹروورٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور جب مجھے انٹریکشن نہیں چاہیے لوگوں کے ساتھ, اس لیے کہ ہر مرتبہ ہر ایک کانٹیکسٹ میں آپ کراؤڈ میں رہنا نہیں چاہتے, آپ اپنے اندر بھی جھانکنا چاہتے ہیں. دیٹس کالڈ یو ہیو ٹو بی انٹروورٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ. جو ایکسٹروورٹ ہے, ڈیفینیٹلی جب ایکسٹروورٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ یہ فرینڈلی ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. آپ یہ دونوں چیزیں ایک اسپیکٹرم میں جا نہیں سکتے کہ جی میں اپنے کو لیبل کرتا ہوں میں ایکسٹروورٹ ہوں. آپ 24/7 ایکسٹروورٹ نہیں رہ سکتے. دیٹ از مائی بلیف. تو میں اپنے آپ کو ایمبیورٹ کہتا ہوں اور دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. اومنیورٹ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں سچویشنز کو دیکھ کر, لیکن وہ بیلنس کریٹ کرتا ہے وہ ایمبیورٹ ہی کرتا ہے. تو میں اس بیلنس پہ جو ہے نا وہ یقین کرتا ہوں کہ بیلنس لائف کے کسی بھی طرح کا ہو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بٹ دیٹس دا مہارت, دیٹس یور اسکل, دیٹ یو ہیو ٹو کریٹ سرٹن بیلنس ان یور لائف. میرا خیال ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ایکسٹراورٹس کے بارے میں ایک فالس نوشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ دے آر ویری ویری انٹیلیجنٹ پیپل. یوزلی فالس نوشن میں نے اس لیے کہہ دیا, میں نے کہا فالس نوشن ہے ان کے بارے میں. بٹ ایک وہ ہوتا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین انٹیلیجنس اینڈ وزڈم. یس. تو آپ وہ وزڈم کے بارے آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹیلیجنس اور وزڈم کیا علیحدہ علیحدہ کچھ 2 چیزیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو وزڈم ہے, اب وزڈم سے پہلے انسائٹ پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ جو نا آپ کی جو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسائٹس کے حوالے سے. جبکہ اگر آپ بات کریں وزڈم کی تو دیٹس کالڈ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ وچ کمز گریجولی, وچ کمز اوور دا پیریڈ, جو آپ کو میچور کرتا ہے. آپ کو کہتے ہیں نا یار یہ بندہ بہت عقل مند ہے, تو آپ کس بیسس پہ اس کو عقل مند کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یو مسٹ ہیو سین سم تھنگ. ایگزیکٹلی. He must have said something, he must have done something. جب یہ آپ کو عقل مند کہتے ہیں, آپ کی لاجک پہ وہ چیز پوری اتری ہوگی. ریشنلائز کرتے ہیں, آپ چیزوں کو پہلے تولتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں جو انٹیلیجنس ہے اور جو وزڈم ہے وہ دونوں پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ اوور لیپ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہم سب کا نا لائف کو دیکھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. جو تھیوریز ہیں ہمارے ساتھ, ہم اس کو کیا چیلنج کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر فرض کریں کہ 1960s میں کوئی بات کی گئی ہے XYZ کی جانب سے, تو آج آپ اس کو نئے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے لینس سے دیکھتے ہیں. دیکھیں آئی بلیو کہ وی آل ہیو ٹو ہیو اے سرٹن وائس اینڈ اے ویو. نیلا ہے, پیلا ہے, اورنج ہے, دیٹس اندر بحث. صحیح. بٹ یو ہیو ٹو ہیو یور اون ویو ہر چیز کے بارے میں.
یہی تو ڈبیٹ جنریٹ کرتی ہے نا. وہ ایک مقولہ ہے کہ اونلی ٹو فولز کین اگری. لیکن میرے خیال میں جہاں بھی ڈبیٹ ہو اور ایک طرح کی ڈائیورسٹی ہو ہمارے ویوز کے اندر, وہاں مزے مزے کی چیزیں نکل کر آتی ہیں, جو میں خیال میں آپ کو سیکھنے کا جو عمل جاری رکھتے ہیں آپ, اور آپ نئی جوہتیں جو ہیں, بلکہ میں نے غلط کہہ دیا, نئی جہتیں ہیں ان کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں. خیر دونوں طرح ٹھیک ہے, جوہت بھی ٹھیک لفظ اور جہت بھی ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہم اس وقت کوئی اور بات کر رہے ہیں, میں پرسنلی آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو آپ نے انٹیلیجنس اور وزڈم کے بارے میں کی کہ یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور لائف میں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہم سے بہت پیچھے رہ گئے, اور جو ہم سے وائز زیادہ تھے, جو سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے, وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے, تو ہم کہیں درمیان میں رہ گئے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انٹیلیجنس سے وزڈم پلیز اے مچ مور امپیکٹفل امپریشن. اگر میں آپ کو ایک اور جہت کی جانب لے کے جاؤں, دیٹس کالڈ اسمارٹنس. یس, ہم کہتے ہیں کہ دیٹ پرسن از سو اسمارٹ. ایگزیکٹلی. تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اور انٹیلیجنٹلی اسمارٹ ہے؟ نہیں, وہ انٹیلیجنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ, وہ وائز ہے اور انٹیلیجنس کے ساتھ وائز ہے. ہاں ہاں. بعض اوقات اسٹینڈ الون, میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ بعض اوقات اگلے اسٹینڈ الون انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن ویژن یا وائز ہونا, اس کے لیے انٹیلیجنس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. میں اگر اس کو اس طرح کہوں کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وزڈم کو استعمال کرنا جانتے ہیں کہ کس وقت میں کیسے اور کتنی استعمال کرنی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ وائز لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرنا جانتے ہیں. Here we go. تو ہم ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. صحیح. لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں جو لوگ لیبل کرتے ہیں, ہماری نا ایک رائے قائم ہوتی ہے کسی شخص سے ملنے کے بعد. جیسے ہماری ملاقات آج ہوئی تو ایک رائے لے کر جائیں گے میرے بارے میں, میں آپ کے بارے میں, وہ کیسی ہے وہ ہمارا پرسنل ویو ہے, ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اگر فرض کریں اس ٹریننگ سیشن میں 40 لوگ تھے, تو ہر بندے کی ایک رائے ہے میرے بارے میں, پروفیشنلی اسپیکنگ, ناٹ پرسنلی, بیکاز پرسنلی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے جو چیزیں جج کی ہیں, ٹھیک ہے, یا اسکین کیا ہے, مجھے یہ ورڈ بہت اچھا لگتا ہے, جو اسکین سمبڈی, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, یا تولا ہے مجھے پروفیشنلی اسپیکنگ اگین. تو انہوں نے اپنی وزڈم کے تھرو مجھے تولا ہے کہ اچھا یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو میرے خیال میں اٹ ویریز کیس ٹو کیس, کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ, کہ ہم کس طرح دونوں فینامنا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ بڑے مزے کی ڈبیٹ ہے کہ انٹیلیجنس ہونی چاہیے زیادہ یا وزڈم ہونا چاہیے. اسی کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے 30% انٹیلیجنس 70%. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وی کین ناٹ سے دیٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور چیز, انٹیلیجنس اور وزڈم کا ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بہت مزے کی چیز ہے. پہلے تو ہم ایموشنل انٹیلیجنس میں تھوڑی سی بات کر لیں اس سیشن کے اندر, اوبیسلی کہ میں نے پہلے بھی بات کہی اس سیشن میں کہ ایموشنل ہونے میں اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے میں فرق ہے. اس لیے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے, ایموشنل جو ہوتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اور دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں تو جانتا ہی, لیکن جس سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, ٹھیک, اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. دیٹس کالڈ ایمپیتھی. کیا اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ میرے ایموشنز یا ایکٹ سے اس کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایموشنلی جب ہوتے ہیں تو ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور ہم جب ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوتے ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر, کہ ان کو کیسا فیل ہوگا یا وہ کیسا آگے سے رسپونڈ کریں گے. تو میرے خیال میں دیٹس کالڈ اے ون ون سچویشن فار بوتھ. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہماری جو آڈینس ہے اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں, دو پبلک ایٹ لارج اس میں شامل ہے, لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں. میں مطلب ایک ٹپکل کوشچن ہے وہ بعض کا کر دیا جاتا ہے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ایموشنل انٹیلیجنس کو سامنے رکھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر سکیں؟ ان کو فیل ہونا چاہیے. نائس. جب تک ہم فیل نہیں ہوں گے نا, ہم زندگی کو قریب سے نہیں دیکھ سکتے. بالکل ٹھیک کہا. اور ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم فیل ہونے سے گھبراتے ہیں. ہمیں فیل ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں فیل ہونے سے سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جب دیکھیں ہر ایک فیلئر آپ کو کچھ سبق دے کے جاتا ہے, اور اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو اب اگلی دفعہ وہ غلطی نہیں دہراتے. وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایڈیسن نے کہا تھا کہ یہ 700 دفعہ بلب بنانے میں جو میں ناکام ہوا ہوں, یہ میں ناکام نہیں ہوا, مجھے پتہ چل گیا کہ ان 700 طریقوں سے بلب نہیں بن سکتا. ایگزیکٹلی. سو ہی کیپٹ لرننگ. تو دیکھیں نا اس شخص کے فیلئر سے ہماری کتنی سکسیس ہوئی. بالکل. اور ہم نے وہ چیزوں کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس طرح ایڈیسن, اس طرح کے لا تعداد لوگ گزرے ہیں ماضی کے اندر جن کے فیلئر سے ہمیں سیکھنا چاہیے, جن کے فیلئر سے ہمیں فائدہ ہوا,
ٹھیک ہے. تو میرا یہ اور جن کی ریزیلینس سے بھی ہمیں فائدہ ہوا, پرسیورنس سے. obviously when you stand up again and you say I'm ready. Yes. So to be ready, it's not easy job. کیا کہتے ہیں I'm ready, okay, let's fight, let's bring it on and so on. تو جو بچے ہیں ہمارے, جو نوجوان ہیں, obviously ان کا سوچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے مختلف ہو, لیکن زندگی یکساں ہی ہے. تبدیلی آئی ہے, ریپڈلی چینجز بہت ساری آئی ہیں پچھلے 20 سالوں میں اسپیشلی. اب AI کا دور رہا ہے, چیزیں ہمارے لیے آسان بھی ہوئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ مشکل بھی ہوئی ہیں, دونوں چیزوں کو ساتھ دیکھنا ہوگا. تو ہمارا نوجوان جو ہے ان کا مسئلہ ایک یہ ہے ود رسپیکٹ کہ وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں. زندگی از ناٹ اباؤٹ شارٹ کٹس, ٹھیک ہے. زندگی از اباؤٹ لرننگ, زندگی از اباؤٹ ٹو فال ڈاؤن اینڈ رائز اپ اگین, ٹھیک ہے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں, اگر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, اپنے نوجوانوں کو یا اپنے جن میں پڑھاتا ہوں انسٹیٹیوشنس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ اگر ہم جیسے لوگ پڑھ سکتے ہیں, اگر ہم جیسے لوگ سیکھ سکتے ہیں نامساعد حالات کے باوجود, تو آپ پریولیجڈ ہیں. بالکل ایک طرح سے آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں. تو آپ اپنے ٹیچر سے سیکھیں, کتابوں سے دوستی کریں, کتابوں میں جو علم ہے وہ حاصل کریں. اور میں ایک ہم گفتگو میں یہ بات کر رہے تھے کہ ریڈرز آر لیڈرز. جتنا پڑھیں گے اتنا سمجھیں گے, اتنا اچھا بولیں گے. اور اس وقت جس گیم میں ہیں ہم, یہ گیم ہے ہماری زندگی جو پروفیشنلی اسپیکنگ, کہ آپ کو لوگ تولتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا بولتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اور ایک ورڈ دیکھیں, پہلے تھاٹ جنریٹ ہوتا ہے, وہ شکل لیتا ہے ورڈس کی. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت اچھے جو تھاٹس ہیں وہ ریڈنگ سے آ سکتے ہیں, لوگوں سے سیکھنے سے آ سکتے ہیں. اور آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں, سوال ضرور کریں. ہم آج کے بچے کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے. سوال کرنا بھی ایک آرٹ ہے. ہر بندہ اچھا سوال فریم نہیں کر سکتا. سوالات کریں, سوالات آپ کو جوابات دیں گے, اور جوابات آپ کو تقویت دیں گے, اور آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کریں گے. بیگ صاحب, تھینک یو سو مچ. اٹ واز سو انلائٹننگ فار می پرٹیکولرلی. میں نے بہت ساری چیزیں, آج سیشن میں بھی میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ تھا, میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھیں, اور ابھی اس سیشن میں بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا کہ میں خود دہراؤں جب میں اپنی زندگی کے معاملات کر رہا ہوں. آئی ایم گریٹفل فرام دی پلیٹفارم آف یونیورسٹی آف سرگودا ٹی وی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے, آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے, اور کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ مرزا مسعود بیگ, جو کہ ایک میڈیا انالسٹ بھی ہیں, میڈیا پرسن بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے آج ایموشنل انٹیلیجنس پر باتیں کی, صرف انٹیلیجنس پر اور وزڈم پر بھی باتیں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی میں گرو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. آپ دیکھتے رہیے گا US TV. تھینک یو ویری مچ.